آئزہ کو لگ رہا ہے کہ وہ اشال کی طرح اپنی بہن عنایا کو بھی دھمکی دے کے چپ کروا سکتی ہے، کیونکہ روحان کو یقیناً عنایا نے ہی بھڑکایا ہے آئزہ کے خلاف، ورنہ روحان جو کہ اپنے ہر کام کے لیے اسد بھائی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، وہ کس طرح دھڑلے سے آئزہ بھابھی کے اوپر الزامات لگا سکتا ہے اور بدتمیزی سے بات کر سکتا ہے۔ اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آئزہ تایا ابو سے روحان کو تھپڑ تو پڑوا دیتی ہے اور معافی بھی منگوا لیتی ہے خود سے، لیکن ابھی بھی اس کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا اور اسے کہیں نہ کہیں یہ ڈر ہے کہ روحان اس طرح کی کوئی بات اسد کے سامنے نہ کر دے، یا پھر اگر عنایا اور روحان دونوں مل کے آئزہ کے خلاف تایا ابو کو کچھ بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ تایا ابو بھی شک میں پڑ جائیں۔ اسی لیے وہ عنایا کو بھی دھمکی دیتی ہے کہ جب تمہارے دل میں روحان کے لیے محبت پیدا ہو ہی گئی ہے تو اپنے رشتے کو بچانے کی فکر کرو، کیونکہ اگر میں نے کہیں بھی آگ لگانے کی کوشش کی تو میں اس بات کی پرواہ نہیں کروں گی کہ اگلا بندہ کون ہے، پھر چاہے وہ ایشل ہو یا میری اپنی بہن ہو، میری سلطنت کو تباہ کرنے کی کوشش کرو گی تو خود بخود ہی اس میں جل جاؤ گی۔ پر عنایا بھی ایشل جتنی کمزور نہیں ہے، وہ آئزہ بھابھی کو صاف صاف سنا دیتی ہے کہ اگر مجھ پہ الزام تراشی کی کوشش کی تو یہ یاد رکھیے کہ میں اپنے ساتھ ساتھ آپ کا بھی گھر تباہ کر کے ہی جاؤں گی، کیونکہ میں نے اگر روحان کو کوئی بھی دھوکہ دیا ہے تو اس وقت میں تو روحان سے شادی کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، یہ تو آپ ہی تھی جنہوں نے زبردستی روحان کے ساتھ میرا رشتہ طے کیا۔ میں پھر ایک ایک سچ اسد بھائی کے سامنے اور تایا ابو کے سامنے رکھوں گی، اپنا بھی اور آپ کا بھی۔ اب آئزہ کو واقعی اس بات کی فکر ہو جاتی ہے کہ عنایا تو ہے بھی منہ پھٹ اور شاید وہ روحان سے اتنی بھی محبت نہیں کرتی، ابھی بھی اسے چھوڑنے کے لیے راضی ہو سکتی ہے، تو اسے پتہ چل جائے گا کہ عنایا کے لیے اس کی یہ سب دھمکیاں بیکار ہیں۔ بہرحال اسد کا دماغ بھڑکانے میں وہ فل کامیاب ہو گئی اور اسد ایشل کے باپ کے ساتھ پارٹنرشپ کینسل کر دیتا ہے، لیکن ایشل کے والد بتا دیتے ہیں کہ پارٹنرشپ کینسل کرنے میں آپ کو ہی نقصان ہوگا، کیونکہ میں نے پارٹنرشپ کرتے ہوئے پہلے ہی یہ شرط رکھی تھی کہ جو بھی پارٹنرشپ کینسل کرے گا اسے اپنے سارے پروفٹ سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اب اسد تو بھڑک اٹھتا ہے کہ میں نے تو ایسی کوئی شرائط نہیں پڑھی اور صرف اپنے بھائی کا سسر سمجھ کے آپ کے اوپر بھروسہ کیا تھا، لیکن ایشل کے والد بھی اسد کو صاف صاف بتا دیتے ہیں کہ میں بزنس میں بالکل کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا، پھر چاہے وہ میرا سگا بیٹا یا سگا باپ کیوں نہ ہو، اور آپ تو اپنے سگے بھائی کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، پھر آخر آپ نے پارٹنرشپ کرتے ہوئے وہ شرائط کیوں نہیں پڑھی؟ آپ کو پڑھ لینی چاہیے تھی مسٹر اسد۔ اب اسد تو بھڑک اٹھتا ہے کیونکہ پہلے ہی آئزہ نے گاڑی واپس منگوانے پہ ایشل کے والد کے اوپر ایسی باتیں بنائی ہیں کہ اسد کا دماغ گھوم گیا اور اسد کے سامنے یہی شو کروایا ہے کہ ایشل کے والد تو بہت ہی چھوٹی سوچ کے انسان نکلے اور رشتہ داری ختم کر کے اس طرح آپ کو چھوٹا محسوس کروا رہے ہیں، لیکن جب آئزہ بیگم کو پتہ چلے گا کہ پارٹنرشپ کینسل کرنے کے بعد ایشل اور اس کے باپ کا فائدہ ہی ہو رہا ہے اور نقصان اسد کا ہو رہا ہے، لیکن اسد کا دماغ اب اتنا گرم ہو چکا ہے کہ وہ یہ پارٹنرشپ پھر بھی کینسل کر کے ہی رہے گا، چاہے اسے جتنا بھی نقصان اٹھانا پڑے۔ تو ایشل اور اس کے باپ کا فائدہ تو آئزہ دیکھ نہیں سکتی، اب اسے سمجھ نہیں آئے گا کہ واپس اسد کو کیسے منائے کہ پارٹنرشپ اپنی جگہ اور رشتہ داری اپنی جگہ، آپ بزنس کو بزنس سمجھ کے کریے۔ ادھر نصرت بیگم کو بھی اپنی بیٹی کی ساری اصلیت پتہ ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ شادی کروانے سے پہلے وہ چاہتی تھیں کہ آئزہ کی سلطنت قائم ہو اس گھر میں اور اسی کی بات کو اہمیت دی جائے، لیکن اب وہ جانتی ہیں کہ آئزہ کو تو اس کی فیملی میں بہت زیادہ امپورٹنس پہلے ہی ملتی ہے، پر اب وہ دوسروں کے اوپر الزام تراشیاں کرا رہی ہے، یہ ان کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ بلا وجہ کسی کی زندگی میں مشکلات پیدا کرنے سے اللہ تو آپ کو نقصان پہنچاتے ہی ہیں، وہ اپنی بیٹی کو ایسے کسی بھی نقصان سے دوچار ہونے نہیں دینا چاہتی، لیکن کیا کریں، وہ آئزہ کو جتنا بھی سمجھاتی ہیں اب آئزہ ان کی کسی بھی بات میں نہیں آتی۔ اب کیا وہ اپنی بیٹی کی اصلیت عابد بھائی کو بتا دیں گی یا پھر اپنی بیٹی کے عیبوں کے اوپر پردہ رکھیں گی؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ کرنا نہ بھولیے اور ڈرامے کی اگلی سٹوری جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔